انہوں نے نئی نکالی ہوئی ہے۔ ابھی یہ کہتے ہیں، یہ دیکھتے ہیں نا ہمارا میلاد، تو کہتے ہیں جو صحابہ کے دور میں نہیں ہوا، جو صحابہ کے دور میں نہیں ہوا اسے دین سمجھ کے کرنا بدعت ہے۔ جو صحابہ کے دور میں نہیں ہوا اس کو دین سمجھ کے کرنا بدعت ہے، دنیا سمجھ کے کر سکتی ہے۔ ہاں، یہ ان کے مفتی اعظم بیان کر رہے ہیں، دنیا سمجھ کے کر سکتے ہیں، کیونکہ جب پوچھا نا 14 اگست تو تم بھی مناتے ہو، کام دنیا سمجھ کے مناتے ہیں۔ ہم کیا سمجھ کے مناتے ہیں؟ میں نے کہا ایک جو لڑکا اٹھے ہندو لڑکی سے شادی کر کے آ جائے اور آپ اسے پکڑیں، اوئے یہ کیا کیا، ہندو سے شادی کر لی؟ کہا جی دنیا سمجھ کے کی ہے، دین سمجھ کے بعد میں کروں گا، دین سمجھ کے بعد میں کروں گا، ابھی دنیا سمجھ کے کی ہے، کیونکہ دنیا سمجھ کے تو آپ کا تو قانون یہی ہے کہ دین سمجھ کے کرو تو ناجائز، دنیا سمجھ کے کرو تو، تبھی تو تم لگا 14 اگست کا جھنڈا، تو لگا خالی عید الوطنی کی جھنڈیاں، تجھے مبارک ہو، تو بیٹے کی سالگرہ منا، میں تو اس کا میلاد مناؤں گا جو مصطفیٰ آئے آئے ہمارا بیڑا پار ہو گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدر۔ سنو، دیکھو، کہتے ہیں پکڑا نا 14 اگست کیوں مناتے ہو؟ جی ہم دنیا سمجھ کے مناتے ہیں، انہوں نے نہیں نکالی ہوئی ہے۔ ان سے کوئی پوچھو نا دنیا کے، کوئی دیکھو ایسے کپڑے کیوں پہنے ہوئے ہیں، وہ نہیں پہنتے عقل بند۔ میں اس کو پکا عقل بند کہتا ہوں، سمجھ آئے؟ وہ نہیں سعودیہ والے کیوں سر پہ باندھتے، وہ رسی سی، مجھے نہیں پتا اس کا کیا نام ہے، میں اس کو بولتا ہوں عقل بند۔ کیا بولو؟ وہ اوپر سے عقل کو پکڑ لیتے ہیں کہ کہیں زیادہ استعمال نہ ہو جائے، قابو میں رکھتے ہیں عقل کو، عقل کو ڈھیلا چھوڑتے نہیں، وہ عقل بند جو پہنا ہوتا ہے۔ پوچھو یہ کہاں سے ثابت ہے؟ حضور نے تو امام شریف کی سنت عطا کی ہے، بولا ہم دنیا سمجھ کے پہنتے ہیں، یہ انہوں نے پکا اصول بنایا ہوا ہے۔ دیکھو یہ بات چلی ہے، میں آپ کو مسئلہ سمجھا دوں، ذرا سنیو، توجہ کرو، مسئلہ سمجھو۔ جو شخص یہ بات کہے کہ جو صحابہ کے دور میں نہیں ہوا وہ آج کرنا دین سمجھ کر بدعت ہے، یہ قانون قرآن و حدیث میں کہیں سے ثابت نہیں ہے۔ بولو یہ کہیں سے ثابت؟ اور سنو، جو یہ بات کرے وہ اسلام کا دشمن ہے۔ کیوں؟ بتاؤ کیا ہمارا اسلام قیامت تک کے مسائل کا حل رکھتا ہے یا نہیں رکھتا؟ قیامت تک کے لیے دین آیا یا نہیں آیا؟ تو جو کہے جو وہاں ہوا وہی ہے، بعد میں کرو گے تو بدعت ہو گیا، تو یہ تو قیامت تک کا حل نہ ہوا۔ یہ دین کو تنگ کرنا چاہتا ہے، اور جو دین کو تنگ کرے گا وہ خود تنگ ہو کے مرے گا، اللہ کا دین پھر بھی وسیع رہے گا۔ سنو، اب اگر یہ ہے اینڈرائیڈ موبائل، کیا ہے جی؟ ذرا توجہ کرو، کیا ہے؟ اب ایک بندہ آپ کے پاس آ جائے اور آ کر کہے جی اس اینڈرائیڈ موبائل پر قرآن کی اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر کے قرآن پڑھنا جائز ہے جی؟ ایک بندہ آ گیا جی، صوفی صاحب توجہ کرے، ایک بندہ آ گیا، وہ آپ سے پوچھتا ہے کہ یہ اینڈرائیڈ موبائل ہے، پلے اسٹور سے میں نے ایک قرآن کی اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کی، اب میں وہ قرآن اس موبائل پہ پڑھنا چاہتا ہوں، جائز ہے یا ناجائز ہے؟ تو اگر ہو قانون یہ جو صحابہ کے دور میں نہیں تھا وہ دین سمجھ کے کیا تو ناجائز ہے۔ تو خدا کرے میری گل تو انہوں سمجھ آ جائے،
جو صحابہ کے دور میں نہیں تھا وہ دین سمجھ کے کیا تو ناجائز ہے. بتاؤ انہوں کی دسی ہے. پھر دوسرا مسئلہ وہ کہتا ہے مفتی صاحب گل ایک اور بھی پوچھنی ہے. اب قرآن ایک تو پوچھنا ہے کہ یہ قرآن پڑھوں یا نہ پڑھوں، اور دوسری بات یہ پوچھنی ہے کہ اس اینڈرائیڈ موبائل میں اگر قرآن پڑھنا جائز ہے، اگر آپ کہتے ہو جائز ہے تو پھر بتاؤ وضو کرنا ضروری ہے یا نہیں؟ کڈو صحابہ کرام دے دور چو. پھر اب اگر یہ مولوی صاحب کہیں نہیں جائز ہے، بالکل جائز ہے، تو دوسرا سوال کرنا کہ اب یہ قرآن دنیا سمجھ کے پڑھنا ہے یا دین سمجھ کے پڑھنا ہے؟ یہ بتا کہ یہ دنیا سمجھ کے پڑھوں یا دین سمجھ کے پڑھوں؟ دین سمجھ کے پڑھوں تو صحابہ کے دور میں اینڈرائیڈ موبائل بھی نہیں، اپلیکیشن بھی نہیں، اسکرین پہ قرآن بھی نہیں. اگر دین سمجھ کے پڑھوں تو پھر آپ کے نزدیک ہو گیا بدعت، اور بدعت ہو گیا گناہ. تو قرآن پڑھنے سے گناہ ہوتا نہیں تو میں جاؤں کدھر؟ یہ مسئلہ سلجھے کیسے؟ اور اگر دنیا سمجھ کے پڑھوں تو پھر قرآن پڑھنے کا فائدہ کیا؟ مولوی صاحب مسئلہ حل کر دو. میں ایسے سینکڑوں مسئلے بیان کر سکتا. بتاؤ کیا حل ہے؟ زیادہ سے زیادہ اس نے عقل بند ہٹایا، کچھ تھوڑی سی ہوا لگی تو یہ کہے گا جائز ہے. کیوں؟ اصل ثابت ہے. کیا ثابت ہے؟ یار وہ قرآن تو تھا نا برکے والا، تو چلو اس کی جدید صورت ہے، دور حاضر کے مطابق جدید صورت ہے وہی قرآن ہے، وہی پڑھنا. صورت جدید ہے، اصل ثابت ہے، صورت جدید ہے. تو مر جانے میں بھی تو یہی کہتا ہوں، میلاد کی اصل ثابت ہے، صورت جدید ہے. تیری اصل ثابت ہو جائے. اب بتاؤ اگر رسول اللہ کے دور میں اینڈرائیڈ موبائل نہیں تھا تو کیا بجلی تھی؟ اب بولو. تو صحابہ کیا پھر کاغذ کا بلب بنا کے اس میں پانی ڈال کے جلاتے؟ ایک چیز تھی نہیں تو ہوگی کیسے؟ اس دور میں صورت اور تھی، اس دور میں صورت اور ہے. اصل ثابت ہے. یہ تمہارا قانون کہ جو صحابہ کے دور میں نہیں تھا اس کو دین سمجھ کے کرو تو بدعت ہو جاتا ہے. یہ قانون خود بدعت ہے اور حدیث نے اس قانون کی دھجیاں اڑا دی ہے. مصطفیٰ کریم نے اس قانون کا رد خود کیا ہے. مسلم شریف ہے سیاہ ستہ میں شامل حدیث کی کتاب، حدیث نمبر 1017. کیا نمبر ہے بولو؟ جاؤ لکھو، جاؤ پڑھو. یہ نہیں کہ کہاں سے آیا، کون سی حدیث پر گیا. میں غلام اعلی حضرت ہوں، مجھے خیرات احمد رضا کے دروازے سے ملی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، فیضان اعلی حضرت. میاں اندھیروں میں وہ پھرتے ہیں، ظلمت میں وہ پھرتے ہیں، بند گلیوں میں تامکتویا وہ مارتے ہیں جن کے پاس احمد رضا جیسا امام نہیں ہے. اور ہم نے تامکتویا نہیں مارنی، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. اور جس نے دامن اعلی حضرت کا پکڑا ہو، رب کعبہ کی قسم میرا امام وہ ہے میں کہا کرتا ہوں جو کنڈ زمین تے لنگڑ نہیں دیں گے. عشق و محبت، عشق و محبت.
इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत। حدیث نمبر 1017 ہے، مسلم شریف ہے، سرکار فرماتے من سن فی الاسلام سنتا حسنتا فلہو اجرها واجر من عمل بها من غیر ان ينقص من اجورهم شیئا فرمایا جو اسلام میں کوئی اچھا اور نیا طریقہ رائج کر دے، من سن فی الاسلام سنتن حسنتن، جو اسلام میں نیا اچھا طریقہ رائج کر دے، تیرا تا بیڑا غرق ہو گیا نا۔ تو کہتا ہے جو صحابہ کے دور میں نہیں تھا اس کو دین سمجھ کے کرو تو بدعت ہے، اور سرکار فرما رہے ہیں جو اسلام میں اچھا طریقہ رائج کر دے اس کو اس طریقے کا ثواب بھی ملے گا، اس طریقے کے ایجاد کا ثواب بھی ملے گا، اور بعد میں جتنے عمل کریں گے اس کا ثواب بھی اسے ملے گا۔ اور یہ صرف اپنی گردن بچانے کے لیے کہ میں نے میلاد نہیں منانا، 14 اگست منانی ہے، میں نے میلاد نہیں منانا، عید الوطنی منانی ہے۔ ابھی سعودیہ میں گزری ہے، ابھی سعودیہ میں گزری ہے، یہ کون ہے نیٹ پر جنہوں نے دیکھا؟ ذرا ہاتھ تو کھڑا کرو نا، دیکھا نہیں دیکھا؟ جھنڈیاں لگی نہیں لگی؟ کعبے کے دروازے کے سامنے جھنڈیاں لگا دی، کعبے کے دروازے کے سامنے جھنڈے لگا دیے۔ کئی ہمارے سنی بیچارے وہ وہم میں آ گئے، کہا میلاد منا رہے ہیں، میلاد منا، انہوں نے کہا میلاد نہیں منا رہے، ساڈا نصیب ہی نہیں میلاد منانا۔ تسی ایویں بھولے پھر دے ہو، میلاد نہیں منا رہے، کیا منا رہے ہو؟ عید الوطنی۔ کیا نام رکھا؟ اوچی بولو، کیا نام رکھا؟ پکڑو نا ان کا گربان، تو آڑی تیسری کے در سے آ گئی ہے۔ کہتے ہیں عید الوطنی کدھر سے ثابت ہے؟ تو ثابت کا مسئلہ ہی نہیں، کہا کیوں؟ ہم دنیا سمجھ کے منا رہے۔ کیا سمجھ کے منا رہے؟ ان کو کہو چلو دنیا سمجھ کے منانا تو جائز ہے نا تمہارے نزدیک، سرکار نے تم پر دنیا میں بھی رحمت کی ہے نا، تم دنیا ہی سمجھ کے میلاد منا رہے ہیں؟ تم دنیا ہی سمجھ کے منا لو، اور مناؤ تو صحیح، دو رنگی چھوڑ کے یک رنگ ہو جا، دو رنگی چھوڑ کے یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا۔